بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ارم خان ہے اور آپ مجھے بالکل نہیں جانتے۔ آپ مجھے جانیں گے جب آپ مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اور آہستہ آہستہ جب ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو جاننے لگیں گے۔ تو پلیز لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ بہت اچھی لوکیشن ہے، یہاں ہم باہر نکلے ہیں، واک کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہیں سے آپ سے تھوڑی بہت بات چیت کر لیں۔ انسان کی پہچان، ایک سے دوسرے انسان کو پہچاننا تو شاید اتنا ضروری نہ ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود کو پہچانیں، اپنی کھوج کریں اور یہ پہچان جائیں کہ ہم خود کیا چاہتے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، اس کا احاطہ کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے خود سے بات چیت کریں۔ کسی کو یہ اجازت کبھی نہ دیں کہ کوئی آپ کو بتائے کہ آپ نے کون سا خواب دیکھنا ہے، کیسے اس خواب کو جینا ہے، کیسے اس خواب تک پہنچنا ہے۔ یہ آپ کسی کو نہ الاؤ کریں۔ جب انسان یہ الاؤ کرتا ہے کہ میں نے مشورے، صلاح سنتا ہے، والدین ہیں اور دوست ہوتے ہیں، پیارے عزیز، پیارے اچھے مخلص رشتے ہوا کرتے ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ ان کا فرض ہے وہ آپ کو مشورہ دیں، صلاح دیں اور پھر آپ کے بارے میں بتائیں کہ نہیں تم یہ کر سکتے ہو اور تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ اتنا کسی کو اجازت نہ دیں۔ سنتا انسان سب کی ہے، لیکن جب اس طرح سے ہونا لگ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ مشورے کا مسئلہ یہ ہے کہ مشورہ مفت میں ہوتا ہے، تو وہ جب چیز مفت میں ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے تو بڑا فراوانی کے ساتھ جو ہے تو وہ دینا چاہتا ہے، مفت کی جو چیز ہوتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہر کوئی آپ دے، لیکن آپ کو کوئی یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ آپ نے کون سا خواب جینا ہے، آپ میں صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کے بارے میں آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے۔ اور اس طرح سے دو چیزیں ہوتی ہیں میرا خیال میں، کہ جب انسان کسی کے مشورے پر چل کر یا کسی کے بتایا ہوا، دکھلایا ہوا خواب سمجھ کر اس کو چیز کرتا ہے، اپنے خوابوں کو دوسروں کی نظر سے وہ اپنے لیے منزلیں بناتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا صحرا، اس کا کریڈٹ بھی کسی کو دینا پڑتا ہے، اس کے لیے کسی کے لیے تھینکفل ہونا پڑتا ہے، کسی کو گریٹیٹیوڈ دینا پڑتا ہے، وہ رہتا ہے۔ اور اگر ناکام ہوتا ہے تو ایک کمزور انسان کی طرح پھر اپنی ناکامیوں کا بھی جو ہے تو انسان دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ کہ اسی عمل کا نام سول سرچنگ ہے۔ سول سرچنگ یہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کوسچن کرتے ہیں کہ میں کون ہوں اور مجھے اپنی زندگی سے کیا چاہت کیا ہے جو میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، کیا ہے جو مجھے اپنی زندگی میں اچیو کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ عمل، اس کو جو ہے تو وہ سول سرچنگ کہتے ہیں، اور سول سرچنگ لائف میں، زندگی میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بھی سفر سے پہلے، کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی زندگی ایک جد و جہد ہے، تو کسی بھی محاذ میں اترنے سے پہلے، کسی بھی چیز کے لیے سول سرچنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے لاہ عمل کیا اختیار کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں طے کرنی پڑتی ہے۔ اس سارے پروسیس کا نام سول سرچنگ ہے۔ اس پروسیس میں انسان خود سے سوال کرنا شروع کرتا ہے۔ ویسے تو زندگی میں جب سوال آتے ہیں بہت سارے، اور تو انسان ساری عمر گریز ہی کرتا رہتا ہے سوالات سے بچنے کے لیے، سوالات کے جواب نہ دینے پڑے تو، لیکن یہ ایسے سوال ہے کہ جن میں زندگی میں انسان جن سوالوں سے گریز کرتا ہے اور زندگی میں نہیں چاہتا ان سوالوں کا سامنا ہو، لیکن اگر ان سوالوں کے جواب خود کی کھوج لگا کر اگر نہ تلاش کیے جائیں تو زندگی کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سوالات بہت زیادہ ضروری ہیں۔ یہی سول سرچنگ ہے کہ آپ کسی کو الاؤ نہ کریں، آپ سول سرچ کر کے آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ آپ اپنے لیے ایک متعین کر لیں اپنی منزل، ایک مقصد، اور اس کے لیے لاہ عمل، اور پھر اس کے میں جتنی بھی مشکلات ہیں اس کے لیے اپنے اعصاب کو مضبوط کر کے تو تیار ہونا، یہ سول سرچنگ ہے۔ اور اس میں آپ کو آوازیں آئیں گی ادھر سے، کیا کر رہے ہو پگلی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تمسخر اڑے گا، کہیں سے تھپکی بھی ملے گی، کہیں سے کچھ ہوگا، اس طرح کے سارے تانے تشنے آپ کو کہ یہ تمہارا فیلڈ نہیں ہے۔ لوگ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ میں کیا کوالٹی ہے، کیا کوالٹی نہیں ہے۔ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا خواب دیکھنے ہیں اور کیا خواب نہیں دیکھنے ہیں،
اور جب آپ لوگوں کے راستے پر چلیں گے، اگر کامیاب ہو گئے تو ان کا کریڈٹ بھی پھر وہ تھینک یو کے بھی منتظر رہیں گے. اور تھینک فل تو رہنا چاہیے، تھینک یو تو کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کامیابی کی بھرپور تسکین نہیں ملتی. اور اسی طرح اگر ناکام ہو گئے خدا نخواستہ تو تب بھی یہ رہے گا کہ کاش میں نے اس کی بات نہ سنی ہوتی، کاش میں نے اپنے دل کی بات سنی ہوتی، کاش میں نے اپنی مرضی کی ہوتی. تو یہ سلسلہ رہتا ہے. تو اس طرح سے اگر اس طرح سے دوسرے طریقے سے سول سرچنگ کر کے آپ ایک پروسیس کے تھرو ہو کر اپنے آپ کو جب سوال جواب کرتے ہیں اور پھر جب آپ کچھ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی، اس میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کم سے کم کہ آپ کسی کے آگے آپ کو لگتا ہے اگر آپ فرض کریں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ناکام نہیں ہوتے، آپ دوبارہ سے تجزیہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ چوک ہو گئی، کہاں سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کہاں میں نے یہ قدم ایسے اٹھانا تھا ایسے کر دیا، کہاں میرا فیصلہ جو ہے تو وہ غلط ثابت ہوا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک دفعہ سے دوبارہ اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے تو اپنے تیار ہو جاتے ہیں سفر کے لیے. اور وہ کامیابی جو ہوتی ہے، وہ کامیابی جو آپ کو بہت زیادہ مشکلات کے بعد اور ناکامیوں کے بعد ملی ہوتی ہے، وہ کامیابی بڑی مزیدار ہوتی ہے. اس کامیابی میں بڑا نشہ ہوتا ہے، اس کامیابی میں بڑا کہہ لیں کہ رومانس ہوتا ہے. وہ کامیابی آپ کو لگتا ہے پورا فل کریڈٹ لیتے ہیں اور اپنے دل میں جو ہے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں. اس تیاری میں سب سے پہلا سوال انسان کا خود سے بنتا ہے، میں کون ہوں؟ میں زندگی میں چاہتا کیا ہوں؟ مجھے زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے کن صلاحیتوں کو نکھارنا ہے؟ خود کو کیسے تیار کرنا ہے؟ دوسروں کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ آپ کے لیے طے کریں، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کے قریبی، آپ کے دوست، آپ کے دوست کے دوست، آپ کے مخلص، آپ کے پیار کا رشتہ رکھنے والے جو بھی ہوں، مگر وہ آپ کے لیے یہ طے نہیں کر سکتے کہ آپ نے کون سا خواب دیکھنا ہے اور آپ نے زندگی کے لیے کون سی چیز کو مقصد بنانا ہے. جو بھی ہوں گے وہ آپ کے لیے آپ کی صلاحیتوں کا احاطہ اس طرح سے نہیں کر سکیں گے جس طرح سے انسان کو خود اپنا بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کتنے پانی میں ہوں. زندگی میں اپنے لیے ایک مقصد طے کرنا اور پھر اس کے بعد اس مقصد کے اوپر ڈٹ جانا، اس کے بعد کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہونا، اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. لاکھ آوازیں آئیں گی، یہ کس کام میں پڑ گئے ہو، تم سے نہیں ہو پائے گا، یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، تمسخر اڑے گا، ہنسی، طنز، تانے، تشنے سب پتھر پڑیں گے. مشکلات آئیں گی، اندھیرا، ڈر اور وسوسے دل میں جنم لیں گے. ان سب پر قابو پانا ہے اور اپنے خواب پہ یقین رکھنا ہے. سب تانوں اور تشنوں کو اپنا ایندھن بنانا ہے، آگے بڑھنا ہے، خود ہی تھپکی لگانی ہے. جب لگے بہت مشکل ہے، یقین مانیے وہی وقت ہے جب آپ کو اور زور لگانا ہے. بہت اندھیرا ہو، اسی اندھیرے میں آپ کو اور روشنی تلاش کرنی ہے. اور جب لگے بس اب اس سے زیادہ نہیں، وہیں پر اور بس چلانا ہے. خود سے سوال کرنا، اپنا محاسبہ، اپنی تربیت، خود کو منظم کرنا پڑتا ہے. خاموشی سے اپنے راستے کا غبار ہٹاتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے. یہ بہترین اس لیے ہے کہ ہارنے کی صورت میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے. کمزور انسان اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، جبکہ ایک مضبوط انسان اپنی ناکامی بھی اون کرتا ہے اور بھرپور دیانتداری سے خود اپنا ناقد بن کر انالائز کرتا ہے کہ کہاں کیا چوک ہو گئی، کیا کمی رہ گئی اس کو بہترین بنانے میں. جی آج ہم نے بات کی سول سرچنگ. ادھر آئے تھے تو وہ تھوڑا سا فیل بھی آ رہا تھا. بندہ نیچر میں باہر آئے تو بہت زیادہ جس طرح خیالات جو ہے نا تو وہ دوسری ڈائریکشن میں اور اچھی طرف تھوڑا آئسولیشن میں آتا ہے تو انسان اس پروسیس میں اور آسانی ہوتی ہے. نیچر کے جتنا قریب ہوتا ہے، کتھارسس ہوتا ہے آپ کے اندر کا، اور خیالات جو ہیں پازیٹیوٹی اور بہت سارے آئیڈیاز. سول سرچنگ بہت امپورٹنٹ ہے جی. کسی بھی زندگی میں کبھی بھی ڈیلیما میں کبھی بھی جو ہے تو انسان کو لگے کہ اب کیا کرنا ہے، آگے اندھیرا ہے، بن گلی ہے. سول سرچنگ جو ہے نا تو ایک اتنا اہم سٹیپ ہے جو ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں. چلیں خوش رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ایک دفعہ پھر لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.